حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کو صرف آپ دیکھ لیجئے، سرکار نے کوئی بھی لائف کے اندر ایسی غذا استعمال نہیں فرمائی جس سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو، بندہ ہمیشہ چاقو چوبند رہے، کبھی ایسی کوئی غذا استعمال نہیں فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، ایسا کوئی بستر استعمال نہیں فرمایا جس سے بندہ سستی کا شکار ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، کورونا کے زمانے کے اندر بار بار ہاتھ دھونے کی تاکید آ رہی تھی۔ آج کا پڑھا لکھا سائنسداں ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہیلتھ کو سنبھالنے کے سلسلے میں آپ ہاتھ دھویا کریں۔ رسول رحمت نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا۔ جتنا انسانوں کا خیال حضور کو، میں سمجھتا ہوں کائنات میں ایک باپ اپنے بچے کا جتنا خیال نہیں رکھ سکتا، اس سے زیادہ حضور نے اپنی امتیوں کا خیال رکھا۔ امتیوں کے اندر امت دعوت بھی ہے اور امت اجابت بھی ہے، دونوں امتیوں کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے پوچھ لیا کرو، چکناہٹ ہاتھ میں نہ رہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر چکناہٹ ہاتھ میں رہی اور تم سوئے تو اس کی خوشبو کسی کیڑے کو پہنچ جائے گی اور نیند میں کوئی کیڑا تمہیں ڈنک نہ مار لے۔ اس لیے جب رات کو کھانے کے بعد تم بستر پر سونے جاؤ تو کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چھت پہ نہ سو جس چھت کی بارڈر نہ ہو، اس لیے کہ نیند میں کہیں لڑک کر کے تم نیچے گر نہ جاؤ اور ہلاک نہ ہو جاؤ۔ ایک جوتا پہن کر کبھی نہ چلو، اس لیے کہ اس سے تم کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا خیال فرمایا۔ ہر وہ چیز جس سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی اور اس سے بچنے کے حوالے سے تاکید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ دیکھیں اس وقت ویسٹرن ورلڈ کی پوزیشن، میں ابھی پرسوں یو کے سے حاضر ہوا، یو کے اور ترکی سے، سچویشن ایسی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور اوتھنٹک چیزوں کو تلاش کرنے کے بعد ریسرچ کرتے ہیں، اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جو کچھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں سوائے فائدے کی کوئی دوسری چیز رکھی ہی نہیں گئی۔ یہ ایک مینٹلٹی لوگوں کی بنتی جا رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے ارشاد پر عمل کیا جائے۔ تو جب اطاعت کریں گے اللہ رحم فرمائے گا، جب اطاعت کریں گے اللہ عز و جل کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اطاعت نہ کرنے کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بنیاد پر کسی آزمائش میں گرفتار ہو جاؤ گے یا پھر سخت ترین عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ جیسا کہ معین المشائخ ایک مہم چلا رہے ہیں جلوس کے سلسلے میں، یقیناً جلوس کے اندر ہونے والے خرافات سے کوئی بھی آدم اتفاق نہیں رکھتا۔ میں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ جلوس میں نکلنے والوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے، تو ہمیں عید کا کانسیپٹ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ عید میں بھی نکلنے کا حکم ہے، عید کے لیے بھی نکلو، لیکن اس وقت کتنا اچھا تصور دیا گیا کہ جب تم عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلو تو تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے نکلو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ گلی کوچوں سے جب گزرتے ہیں تو کوئی ناچتا ہوا نہیں جاتا، کوئی پٹی باندھتا ہوا نہیں جاتا، کوئی ڈانس کرتا ہوا نہیں جاتا، جو بھی نکلتا ہے اس کی زبان پر اللہ کی کبریائی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکلیں تو اسی عید کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے نکلیں کہ آپ کی زبان پر درود و سلام کا نغمہ ہو۔ اس لیے کہ غلطی آج کا انسان کرتا ہے اور بدنام تعلیمات اسلام ہوتی ہے، اس لیے ضرورت اس امر